ایک ہی شہر ہے، ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی عمر کی دو لڑکیاں ہیں، لیکن مل کر بھی والدین کو مل نہیں رہی ہیں، اور اندازہ لگائیے کہ والدین اس وقت کس کرب اور کس اذیت سے گزر رہے ہوں گے۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والی دعا زہرا اور نمرہ دونوں کی نکاح کی خبریں اب پولیس نے میڈیا کو دی ہیں، لیکن دونوں اس وقت تک کہاں ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ دونوں ہی کے والدین لا علم ہیں۔ اب تو کچھ ویڈیوز بھی ہیں جو سوشل میڈیا پر آ گئی ہے، جس میں نمرہ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنی مرضی سے، اپنی پسند سے شادی کی ہے۔ پولیس ایسا بتا رہی ہے کہ نمرہ اور دعا دونوں نے پنجاب جا کر شادی کی ہے، کیونکہ پنجاب میں شادی کی عمر 16 سال ہے، جبکہ سندھ میں 18 سال ہے، اور ان دونوں لڑکیوں کی عمر 14 سے 16 سال بتائی جا رہی ہے۔ بظاہر ناظرین دونوں کیسز پسند کی شادی کے لگتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر والدین نے کیوں اغوا کی FIR درج کروائی ہے؟ کیا والدین بالکل اپنی اولاد سے، ان کی ایکٹیویٹیز سے لا علم تھے؟ کیا انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کرتے ہیں، کس سے بات کرتے ہیں؟ اور اگر نہیں معلوم تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، کس کو پسند کرتے ہیں؟ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، والدین بچوں سے اتنے ڈسکنیکٹ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ بلال قطب صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں۔ بلال قطب صاحب، معاشرے میں بے راہ روی کا ہم عموماً یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی جن خاتون سے میں بات کر رہی تھی، دعا گوں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کی آسانی فرمائے ان کے لیے، لیکن وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے علم میں تھا، اس لڑکے کے بارے میں بھی ان کے علم میں تھا جس کو بچی پسند کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بچی اگر کسی کے ساتھ کہیں گھومنے پھرنے گئی ہے، اس کے بارے میں بھی ماں باپ کو علم تھا، لیکن اتنی ڈسکنیکٹیوٹی کہ بچے گھر سے چلے جاتے ہیں، مائیں باپ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، لیکن ایک بیچ میں جو کنیکشن ہوتا ہے والدین کے، جو کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے، وہ اتنا شدید تھا کہ بچے بھاگ جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا والدین کو۔ جی بہت شکریہ۔ میں اس بات کو کرن بے راہ روی تو نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دونوں بچیوں نے اپنے نکاح نامے جو ہے وہ پروڈیوس کر دی ہیں، لیکن دو چار سوال ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ نابالغ اگر ہیں جیسے والدہ فرما رہی ہیں، تو جس نے نکاح پڑھایا ہے اس نے آئیڈینٹی دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی ہوگی، وہ اس میں اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، بلوغت کا تعلق جو ہے وہ حیض سے ہے، وہ عمر سے نہیں ہے، لیکن قانون جو ہے وہ ظاہر ہے سندھ کا اور پنجاب کا بالکل مختلف ہے۔ اسی لیے جب علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور کچھ مسالک کہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے، تو پھر میرے خیال میں پورے نظام کو ہم نے تتر بتر کر کے رکھ دیا، جس کا کہ لوگ فائدہ، بچے، ہمارے بچیاں بچے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ بچوں کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا ایک طرف، بچوں کی تو اب نیت جو ہے اس پہ بھی آپ کو دھیان کرنا پڑے گا۔ سوشل نیٹ ورکنگ آپ کی باہر ہے، سب مطلب کمال بات ہے کہ گھر میں سوشل نیٹ ورکنگ ہمارے بچوں کی نہیں، اور باہر سوشل نیٹ ورکنگ ہے۔ لیکن یہاں بھی میں ماں باپ کے لیے بھی ایک بات کہوں گا کہ خدا کے واسطے وہ دھیان جتنا رکھیں، لیکن میڈیا اور سوشل میڈیا کو اس طرح آ کے استعمال کر کے اپنی بچیوں کی اور اگلے لوگوں کی بھی عزت کو میرے خیال میں سحری اور افطاری میں بھی اتنا اچھالنا، یہ بھی مجھے مناسب نہیں لگا۔ یہ جو بھی المیہ ہے دونوں خاندانوں کا، یہ اب واپس ہونے والا تو ہے کوئی نہیں، نہ ایسے واقعات آئندہ رکیں گے۔ آپ نے جو بیج بویا تھا میرا جسم میری مرضی کا، اب اس کا پھل آپ کو کھانا ہی پڑے گا۔ کیا ایمرجنسی اخلاقی طور پہ لگائی جا سکتی ہے؟ اس کا فیصلہ یہ حکومت کر سکتی ہے یا علماء کرام کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہر چیز آزاد اور لہجہ نرمی، پیار، محبت کی ہم نے ایک رٹ لگائی ہوئی تھی، اس کے نتائج دیکھنے پڑیں گے۔ آپ کو کہیں نہ کہیں تو اس معاشرے کو کوئی نہ کوئی تو حدود دینی پڑے گی نا۔ جب نہیں ہوگی حدود تو پھر یہی ہوگا، وہ جب آزادی کے نام پہ ہم نے حدود کو اٹھا لیا، دین کو تو چھوڑ ہی دیجیے، اخلاق کو بھی اٹھا لیا، اور ہم بے بہرا ہو گئے، تو پھر ہمیں اس طرح کے نتائج میں میرے خیال میں اب شاید حیرت سے زیادہ عادت ڈالنی پڑے گی۔ جی، اور بلال بھائی جو آپ سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں، تو ایک طرف یہ بڑا پازیٹیو جسچر بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے لیے اس طرح سے آواز اٹھائی جائے، لیکن اس طرح کے جب کیسز سامنے آتے ہیں تو پھر وہ تمام لوگ جو واقعی حقدار ہوتے ہیں ان کا حق بڑا متاثر ہوتا ہے اس سے۔